اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں محبت کے بہت ہی پاورفل افیکٹو وظیفہ کے متعلق۔ آج کا بہت ہی اہم وظیفہ ہے، 100% آزمودہ ہے۔ ہر قسم کے جائز معاملات میں جائز رشتے کے حوالہ سے آپ کر سکتے ہیں۔ جائز تعلقات میں بہتری کے لیے انشاءاللہ تعالی 100% آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ جو لوگ چینل کے ویورز ہیں، چینل کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، چینل کے سبسکرائبرز ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے جائز معاملات حل فرمائے، تمام لوگوں کی جائز دلی خواہشات پوری فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ سمپل شارٹ کٹ آسان وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ لمبے وظائف نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے آسانی ہو اور وہ چھوٹے وظائف آسانی کے ساتھ کر لیں۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ بعض لوگ یہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، چند دن کے لیے فائدہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کا وظیفہ ایک تو اس حوالہ سے بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ آزمودہ ہے، ایک بار آپ کریں گے اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی اور اس کا اثر جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وظائف کا شوق رکھتے ہیں، وظائف کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو رزلٹ نہیں مل رہا۔ تو ان تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ پریشان نہ ہوں، ہر وظیفے کا 100% اثر ملنا ضروری نہیں ہے کہ جو وظیفہ آپ نے کیا ہے اس کا آپ کو 100% ہی رزلٹ مل جائے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو 50% اس کا رزلٹ ملتا ہے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو 100% رزلٹ ملتا ہے، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وظیفہ کرتے ہیں لیکن ان کو اس سے استفادہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا جو بھی وظیفہ ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ خالق کائنات سنتا بھی ہے، آپ کے دل کی کیفیت کو بھی سمجھتا ہے، لیکن جو وظیفہ آپ نے کیا ہوتا ہے اس کی قبولیت میں ابھی وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل ہے، یقین کامل کے ساتھ نورانی وظائف، عملیات جو بھی کیے جائیں جائز معاملات کے لیے، جائز مسائل کے حل کے لیے، تو اس میں انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب انسان کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ جو آپ نے کیے لیکن فوری طور پر اس کا آپ کو رزلٹ اثر نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے چند دنوں بعد، کچھ وقت بعد اس کا رزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، آپ کو محسوس ہونے لگ جائے کہ اس میں آپ کو کامیابی ملی ہے۔ تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی کہ لوگ وظائف کر کر کے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا لیکن کچھ خاطر خواہ رزلٹ ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کے بعد دلی طور پر مطمئن ہو جایا کریں کہ ہم نے یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کو اپنا مددگار مان کر کر لیا ہے، اب اللہ رب العالمین کی مدد اس کے اندر ہوگی اور ہمیں اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ اس بات سے مطمئن ہو جایا کریں، انشاءاللہ تعالی خالق کائنات کی مدد شامل حال ہوگی۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس میں آپ کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اب دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ہاں جو ان سے لغزش سرزد ہوئی تھی اس کی معافی طلب کرتے رہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے، معافی طلب کرتے رہے۔ 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے، معافی طلب کرتے رہے۔ خالق کائنات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تمام دعائیں سنتا رہا۔ جو بھی معافی کی دعائیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے ہاں کی، اللہ رب العالمین تمام دعائیں سن رہا تھا، لیکن 40 سال تک اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی
دعا کی طرف، ان کی معافی کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ سن رہا تھا لیکن ان کی دعا کی طرف اللہ رب العالمین توجہ نہیں فرما رہا تھا، تو اس وجہ سے دعا کی قبولیت میں دیر ہو گئی۔ 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں دعائیں بھی کرتا ہوں، معافی بھی طلب کرتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین توجہ نہیں فرماتا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب میں زمین پر بھیجا گیا تو میں نے عرش کے کنارے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو جس کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ عرش کے کنارے پر لکھا ہوا تھا، کیوں نہ میں اس کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کروں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میری دعا قبول فرمائے۔ 40 سال کے بعد جب رسول اللہ کا واسطہ دیا تو اللہ رب العالمین نے فوراً توجہ فرمائی اور خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل ہے، اس کی قبولیت میں دیر ضرور ہو سکتی ہے، بس اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھیں اور صدق دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کریں، اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 4100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، اور 141 بار سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ پوری سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اور 141 بار سورہ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، پوری سورہ مبارکہ پڑھیں، اور 141 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پوری سورہ مبارکہ پڑھیں۔ 700 بار یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو کا ورد کریں۔ اس کے بعد 4100 بار پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل ہے جو بھی جائز مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، ہر وظیفہ، ہر عمل کرنے سے پہلے درود پاک پڑھیں، اول آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد جس انسان کے دل میں آپ اپنی توجہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں دعا کریں کہ خالق کائنات اس انسان کے دل میں آپ کی جائز توجہ پیدا فرما دے۔ دن میں کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، باوضو ہو کر کرنا ہے، 7 دن تک جاری بھی رکھ سکتے ہیں، 1 دن کر کے چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو 100% آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ نماز کی باقاعدگی کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس میں آپ کو 100% کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی